إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم محترم عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مقدس جماعت میں اللہ نے پیدا کیا۔ ایمان سے بڑھ کر کیا دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نماز قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جتنے بھی تم نیک کام کرو اللہ کے یہاں قابل قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مسلمانوں کی، کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پر راہ کی مثال دی، جیسا کہ راہ کیا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے تو اڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، نام تک نہیں ملتا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، غریبوں کے لیے یتیم خانے بناتے ہیں، شفا خانے بناتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جتنا وہ نیک کام کریں گے لیکن ان کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے کہ راہ کے برابر ہے۔ اس لیے کہ نیکیاں تو کیے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ تم نیکی کرو چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ایمان ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندوں کی جماعت بھی گزری، اللہ نے ان کو ایسا مقام بنایا
اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ان کے کردار کو، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، انسان تو انسان، جانور بھی ان لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ اور اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کی رائے پر، جن کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اور ان حضرات میں، ان نیک بندوں میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 23 سے 25 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشاروں پر، ان کی بول پر، ان کے مشوروں پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا پڑا، جن آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ کون تھے عمر؟ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کیسے دشمن تھے؟ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ ان کی کارگزاری سنیں۔ نبی کے دشمن تھے، اسلام کے پکے دشمن تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں۔ کون بدل سکتا ہے؟ کون ان کے مقام کو بڑھا سکتا ہے؟ کون کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا کچھ اور مقام تھا، اسلام لانے کے بعد ان کا مقام بھی کچھ اور بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے رائے دی، اے اللہ کے رسول، ایک کام کرتے ہیں جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام پر آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھیے۔ یہ رائے کون دیے؟ یہ مشورہ کون دیے؟ حضرت عمر بن خطاب نے۔ اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام ہے جس مقام پر ایک پتھر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ پتھر کی خصوصیت یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اونچائی پر جانا چاہتے تو یہ پتھر خود بخود اوپر چلے جاتا، اگر نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ آج قبے کے اندر اس مقام کو حفاظت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی اس رائے کو اللہ نے پسند کر کے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر، اے رسول، آپ یہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھیے۔ حجاج کرام طواف کر کے 2 رکعت نفل نماز بھی آ کر ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات بھی وہاں پر گئے ہوں گے، اس مقام کو دیکھا بھی ہوگا، وہاں پر نمازیں ادا کی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو اللہ نے پسند کر کے قرآن کو نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ کون تھے؟ ایک چرواہا، ایک اونٹ کو چرانے والا اونٹ بھی سیدھا چرا نہیں سکتا تھا،
اسلام لانے سے پہلے نبی کے دشمن تھے، نبی کو قتل کرنے کے نعوذ باللہ قتل کرنے کی ارادے سے نکل گئے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد اور مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے کیا مقام دیا، ان کے کہنے پر اللہ نے قرآن کے آیات کو نازل کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے کہا، کون؟ عمر، میں ان کی تعارف بیان کر رہا ہوں، ان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ آپ سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ازواج مطہرات سے فرمائیے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا آنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، اس میں غیر بھی ہوتے ہیں، کچھ قسم کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اس امت کے مائیں ہیں، اس امت کی عزت دار عورتیں ہیں۔ آپ اپنے ازواج سے کہیے کہ وہ پردے میں رہے، پردے کے دائرے میں رہے، اور کوئی غیر مرد ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ بیان فرمائی، آپ سے گفتگو فرمائی۔ کیا شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کے آیتوں کو نازل کر دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونسائہن، اے نبی آپ اپنے بیویوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے پردے میں رہے، جب کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئے پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرے۔ اذا دخلتم بہن، باہر نہ آئیے۔ آپ اپنی بیویوں کو بھی پردے کا حکم دیجیے، آپ اپنے بیٹیوں کو بھی پردے کا حکم دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ، جس جنگ کا نام جنگ بدر کہا جاتا ہے، آپ نے بارہا اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا، کبھی تاریخ کی کتابوں میں، کبھی فضائل کی کتابوں میں، کبھی حضرات علماء کی بیانات میں، مختلف عنوانات پر اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو اس واقعے سے واقف نہ ہو۔ جنگ بدر کا وہ اسلام کی پہلی جنگ، صحابہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، 313 صحابہ، چند ہی ہتھیار تھے۔ ادھر دشمنوں کا لشکر 1000 سے زائد 2000 کے قریب تک ارادہ کر کے نکلے، دشمنوں نے، کافروں نے ارادہ کر کے نکلے۔ ارے بھی 313 ہے، ہتھیار کیا بھی نہیں ہے، یہ جنگ اگر ہم جیت جائیں گے نعوذ باللہ اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے 2000 کا لشکر نکلا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ کہا ہے، اور طاقت کی بنیاد پر، ہتھیار کی بنیاد پر کبھی کوئی جنگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کامیاب وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایمان ہو، تقویٰ ہو، اللہ کی مدد ہو۔ اذا قللتم اذا قلیلا، بعض مرتبہ چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر بھی غالب ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کبھی بڑی جماعت چھوٹی جماعت پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا ہے، اسلام مٹانے کے لیے ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 313 صحابہ، اللہ کی مدد آئی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے بارہا اس مضمون کو آپ نے سنا بھی، اور دیکھو اللہ
اللہ کی کیسی مدد آئی، اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، بڑے بڑے کافر اس میں مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے مدینہ منورہ کی طرف لے کر گئے۔ اس میں کون تھے؟ 70 بڑے بڑے ایسے سردار تھے جنہوں نے ایسا ظلم کیا، کبھی کسی نے کسی مظلوم پر ایسا ظلم نہیں کیا۔ بڑے ظالم جابر قسم کے لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام کو حق تھا کہ ان تمام لوگوں کا گردن اڑا دیا جائے، ان کو سر قلم کر دیا جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی کو یہ حق تھا، اس کے باوجود بھی لائے گئے، گرفتار قیدی بنا کر لائے گئے۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں۔ اللہ کے نبی کو کسی سے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی جو فیصلہ کر دیتے وہ فیصلہ آخری ہے۔ نہ اللہ کے نبی کسی سے رائے لے سکتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، اختیار ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر بات پر آپ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ بات ایسی ہے، میں اس بات کو کیسے کروں؟ اسی میں مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ خیر وشاورہم فی الامر۔ اسی لیے جب کوئی کام تم کرو، اچھا کام کرو، تو بڑے لوگوں سے مشورہ لیو اور خود بڑے ہو کر آگے نہ بڑھو، مشورہ کرو۔ مشورے میں اللہ کی خیر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مشوروں کی کوئی قدر نہیں، کوئی کیا ہے اس کی اہمیت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں آتے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں، نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے اتارتے ہیں، نہ ہمارے ذہن میں، نہ ہمارے دل و دماغ میں اچھے باتیں نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو مشورہ ہے، اس مشورے کی اہمیت کو ہم نے اپنے ذہنوں سے، دل و دماغ سے نکال دیا، اسے معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی کو اجازت دیتی، پھر بھی صحابہ سے مشورہ کریں۔ آپ بولو، یہ 70 قیدی لائے گئے ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کریں؟ صحابہ سے پوچھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے، اے ابو بکر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم ان کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو، ان کو کیا کریں؟ نرم دل کے تھے، جمال قسم کے لوگ تھے، نرم مزاج کے تھے، ان کے اندر صلہ رحمی تھی، کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ 70 سرداروں میں سے، اس میں سے ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور جانا پہچانا ہوا آدمی بھی ہے، اور میری رائے ہے کہ چلو ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس صلہ رحمی پر، ہماری اس معافی کے اعلان پر وہ جا کر کلمہ پڑھ کے ایمان تو ضرور لا سکتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان کو کیا ہے معاف کر کے چھوڑ دیجیے۔ عمر تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کسے پوچھے؟ حضرت عمر سے پوچھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر کے رائے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں جمال ہے، یہاں عمر کا جلال ہے۔ وہاں انہوں نے صلہ رحمی کی، وہاں نرم مزاج، یہاں سختی۔ سختی کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مذہب اسلام کے لیے۔ میرے اور ان کے فیصلے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے تو معافی کا اعلان کیا، معافی کی رائے دی، لیکن میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کے حق میں معافی ہی نہ کیجیے۔ یہ وہ دشمنان اسلام ہے، یہ وہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کتنے مظلوموں کا حق چھینا، یتیموں کو بے گھر کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم بنا دیا،
कितने औरतों को बेवा कर दिया। अल्लाह के रसूल आपको सताए, आपको मारे, आपको अपने खास वतन से निकालने पर मजबूर किया। इनकी वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत नुकसान हुआ। आप इनके हक में कभी भी और नजरअंदाज ना कीजिए। मेरी राय है कि इनको अभी इसके वक्त हर एक को क्या है, कत्ल कर दे। और इनमें से हर एक को एक रिश्तेदार है, और इब्न अब्बास का इसमें रिश्तेदार है, आप इनके हवाले कर दो। इसमें से एक मेरा रिश्तेदार है, मुझे उससे हवाले कर दो। और हजरत अली का भी इसमें रिश्तेदार है, उनको उसे हवाले कर दो, ताकि लोगों को मालूम हो कि इस्लाम के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल के खातिर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। ये उमर ने राय दी। बहुत सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ राय भी दी। तो आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, तू एक सीढ़ी पर चढ़, ए उमर तू एक दर्जे पर नीचे आ। तो आपने ऐलान किया, और क्या है, उन जो बड़े बड़े 70 जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, दुश्मनान इस्लाम थे, तो उनको फिदिया देकर, फिदिया की रकम हासिल करके और उनको वहां से रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान की आयतों को नाज़िल कर दिया। फौरन अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों को नाज़िल कर दिया। वमाहुम बिमुफ़्सादिक़ीन वला युरीदूना अरद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान की आयतों को नाज़िल कर दिया। अल्लाह के रसूल, आपकी ये शान नहीं थी, आपने उनको छोड़कर, आपने उनको छोड़ना नहीं था, खून बहाना था आपने, लेकिन आपने उनको फिदिया देकर ऐसे सारे लोगों को आपने छोड़ दिया। और जैसे ही ये आयत आई, अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए। काश के मैं उमर के राय को पसंद कर लेता, काश के मैं उमर की बात को न सुन लेता, आज अल्लाह की मां ना पड़ती। आप अलैहिस्सलाम मदीना, मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाने से पहले वहां मुनाफिकीन का कोई वजूद नहीं था। मुनाफिकीन कौन होते हैं? जो अपने आप को ज़ाहिर में मुसलमान बोलने वाले, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं थे। जैसे ही आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मुनाफिकीन का वहां पर भी शरारत, आपके पीछे नमाज भी पढ़ते, आपकी तालीम में बैठते, आपके बयानात में बैठते, फिर जाकर आपके खिलाफ लोगों को उकसाते थे। और उनका बड़ा सरदार रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल था। ये मुनाफिकीन का बड़ा सरदार। इसके कहने पर लोग क्या होते थे, इसके राय को पसंद करते थे। इतना बड़ा मुनाफिक। अब देखो, अल्लाह की भी शान देखिए, अल्लाह की भी हिकमत देखो। इतना बड़ा मुनाफिक, अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला, हजरत सहाबा को इसकी तरफ से बहुत सी मर्तबा नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे बाप के पेट में अल्लाह ने नेक औलाद को भी पैदा किया, जिनके बेटे का नाम था अब्दुल्ला। आखिरी सांस ले रहा है कौन? अब्दुल्ला इब्न उबय। बेटी की तमन्ना देखो, बेटी की तड़प देखो, रोते हुए आए अल्लाह के नबी की खिदमत में। अल्लाह के रसूल, मेरा बाप आखिरी सांस लड़ रहा है, सकरात की हालत में है। आप जानते हैं कि मेरा बाप कितना शरीर था, मेरे बाप की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ। हजरत सहाबा को, मजहब इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत में बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मेरा बाप आखिरी सांस में लड़ रहा है, एक उम्मीद लेकर आया हूं, 3 गुजारिश लेकर आए। 3 गुजारिश। या रसूल अल्लाह, मेरी पहली गुजारिश है कि आप
अपना जो लिबास है, अल्लाह के नबी के लिबास से बढ़कर कोई लिबास नहीं। अल्लाह के रसूल आप अपना लिबास मुबारक उतार कर आप मेरे वालिद के, मेरे बाप के लिए दीजिए, ताकि मैं आपका लिबास और मेरे बाप कफन पर मैं अगर मैं पहना लेता हूँ, हो सकता है कि इस कफन की बरकत की वजह से, इस लिबास की बरकत की वजह से अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत करे। जैसे ही यह बात सुना, अल्लाह के नबी बड़े रहमतुल आलमीन थे, बड़ा दुख दिया। अल्लाह के नबी को रोने पर मजबूर किया, इतना बड़ा कमबख्त था। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फौरन अपने कमीज उतारकर हवाले कर दिए। दूसरी गुजारिश किया, अल्लाह के रसूल मेरी दूसरी गुजारिश है, मेरी दूसरी दरख्वास्त है कि आप खुद मेरी बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हो सकता है कि आपकी जनाजे की नमाज की वजह से अल्लाह मेरी बाप की मग़फ़िरत कर दे। तीसरी गुजारिश फरमाई, अल्लाह के रसूल मेरी तीसरी गुजारिश है कि मेरे बाप की जनाजे तक, कब्रिस्तान तक आप आना होगा। आपने इन 3 वादों को आपने मंजूर किया और आपने अपने वादे के मुताबिक गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रात उलमा फरमाते हैं आपने क्या किया, और आपने खुद उस जैसे कौन था जानते थे, सहाबा रईसुल मुनाफिकीन था और मुनाफिकीन के बड़ी जमात भी आई हुई थी, और आप खुद जाते हैं, कब्र में उतरते हैं और उसी क्या है कफन पहनाते हैं, और ये तमाम मंजर हज़रात उलमा ने इसका नक्शा भी खींचा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जैसे ही और आप अलैहिस्सलाम इस कमबख्त अब्दुल्ला इब्न उबई की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जब आगे बढ़े, पीछे से कोई आदमी आपका जुब्बा खींच रहा था। पीछे से कोई आपका जुब्बा कमीज खींच रहा था। आपने मुड़कर देखा, कौन है? देखा तो उमर है। उमर, क्या बात है? उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, आप किसकी जनाजे की नमाज पढ़ रहे हो? जानते हो ये कौन है? इसने तो अज़वाज मुतहहरात पर और हज़रत अम्मा आयशा पर नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह इसने ज़िना की तोहमत लगाई। आपकी बीवियों को उसने सताया, आपको सताया। इसकी वजह से मज़हब इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा। आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं? अल्लाह के रसूल, आप इसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ाइए। आपने फरमाया, उमर, मैं जानता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब, ऐ रसूल, इस कमबख्त की, इस मुनाफिक की, इस काफिर की जनाजे की नमाज अगर आप 1 दफ़ा नहीं 70 दफ़ा भी आप इसकी नमाज पढ़ेंगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला अगर इस शर्त पर मुझे कह दे, इसकी नमाज 70 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ाने पर इसकी मग़फ़िरत अगर कर देता, खुदा की कसम में मोहम्मद कि इसकी जनाजे की नमाज 70 मरतबा पढ़ाने के लिए तैयार था। इतना दुख देने के बावजूद, इतना तकलीफ देने के बावजूद आज भी बहुत सारे लोग हैं, तमाम जिंदगी दुख देते हैं, दर्द भी देते हैं, लोगों को सताने पर मजबूर कर देते हैं। एहसास नहीं होता, एहसास खत्म हो जाता। एहसास कब तो मालूम, मौत के करीब, तब उनमें दर्द होता है, अरे मैंने जिंदगी में क्या क्या कर दिया। सारी जिंदगी क्या है, लोग हमें सबक सिखाकर जाते हैं। कितने ऐसे लोगों के जनाजे उड़ गए, जाते जाते कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों के हुकूक को ज़ाय करके चले गए। पूरी जिंदगी एहसास नहीं। मौत के वक्त, जब ऐसे वक्त पर तुम एहसास करोगे क्या फायदा है। फिरऔन ने भी बड़ा जुल्म किया। मौत के आखिर वक्त में कलमा पढ़ने की उसे एहसास हुआ, अरे मैं कितना बड़ा जालिम निकला, कितने मासूम बच्चों को मैंने कत्ल किया, मैंने अल्लाह के साथ कैसी दुश्मनी और बगावत की। कलमा पढ़ना चाहा, अल्लाह ने उसके मुंह पर मट्टी मार दिया। अब तुझे कलमे की कोई जरूरत नहीं, तो कलमा पढ़ेगा तो भी तेरा कलमा के काबिल कबूल नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
جاتے ہوئے ایسا درد دیتے لیکن احساس نہیں ہوتا. یہ احساس تب ہوتا جب موت کے قریب ایسے وقت میں تم احساس کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. اتنا دل دکھایا کہ پھر بھی اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھے اور قبر میں اترے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے دل میں سوچا, ارے عمر تو کب سے نبی سے پڑھ گیا, وہ تو نبی ہے. اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے میں یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا. عمر نے دیکھا, غور کیا, اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. فرمایا, اللہ کے رسول اس گستاخی کو مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا تھا. آپ نے فرمایا, عمر عمر عمر, میں اس کی جنازے کی نماز سلام پھیرنا ہی کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اللہ کی آیت لے کر بھیج دیا. کاش کہ میں تیرے اس جملے پر, اس رائے پر میں نے عمل کیا ہوتا. اللہ نے اعلان کیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ وَمَا هُمْ مُنَافِقُونَ وَمَا هُمْ بِمُصَادِقِينَ. اللہ نے آج سے اعلان کر دیا. 10ویں پاری کی یہ آیت ہے. 10ویں پارے کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا, یہ حکم جاری کر دیا, اے اللہ کے رسول آج سے خبردار, آج سے آپ کسی منافق کا, کسی کافر کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے. نہ کسی منافق کے بارے میں آپ مغفرت کی دعا کریں گے, نہ کسی کافر کے بارے میں آپ مغفرت کی دعا کریں گے. اعلان کر دو, آج سے کبھی کسی کافر کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور آپ نے رو رہے تھے اور کہا, عمر تیری رائے کو میں قبول کیا ہوتا. میرا محترم بزرگ دوستو, آپ عمر کو دیکھتے روتے, عمر کو دیکھ, اللہ کیا مقام دیا عمر کو, اللہ نے کیا شان دیا. اور وہ کہتا تھا, اللہ قرآن کی آیتوں کو اتار دیتا تھا. یہ چرواہے کو جو اونٹ چرانا نہیں آتا, اونٹ خالی لے کر جاتے تو باپ روزانہ ڈانٹتا تھا. اور عمر, اے عمر تو اونٹ چرانے کا قابل نہیں ہے, تو بڑا ہو کر تو کیا کرے گا. اور ایسے چرواہے کو اللہ نے کیا مقام دیا. 23 سے 25 آیات ان کے شان میں اللہ نے نازل کیا, جسے موفقات عمر کہتے ہیں. کروڑوں اربوں رحمتوں ہو عمر کے اس قبر پر. اللہ تعالیٰ ان جیسے جذبات, ان جیسے فکر اور کیا ہے اللہ ہمیں بھی نائل فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اس کم وقت کی جنازے کی نماز پڑھا کر آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرات علماء نے لکھا ہے اور اس کی جنازے کی نماز میں منافقوں کی جماعت 1000 سے زائد تھی. جیسے آپ مدینہ منورہ کی طرف پہنچے اور 1000 کی جماعت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اتنا بڑا سردار, آپ نے آپ کے ساتھ اس نے ایسی دشمنی کی, بغاوت کی, اپنی بیویوں کو ستایا, زنا کی تہمت لگائی. اس کی وجہ سے مذہب اسلام کو بہت نقصان ہوا. پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے کیا ہمدردی کا معاملہ کیا. اس ہمدردی کو دے کر 1000 منافقین کی جماعت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ سے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.